ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ایک دور تھا جب برٹش آفیسرز پاکستان، یا اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، وہ یہاں پر اس خطے میں آیا کرتے تھے، یہاں رہتے تھے، اور پھر ان کو اگر کبھی واپس جانا ہوتا کچھ دنوں کے لیے تو وہ یہاں سے اپنے کسی ملازم کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت چونکہ برٹش انڈیا تھا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس ملازم کو یہاں سے لے جانے کے لیے کوئی خاصی ضروریات بھی، جو ایک ویزا وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس وقت اتنا نہیں تھیں۔ لوگ چلے جایا کرتے تھے، پھر واپس بھی آ جایا کرتے تھے۔ اسی رول کو انہوں نے کنٹینیو کیا جب پاکستان، انڈیا، یہ جو کنٹریز جب بن گئے، تو اس وقت بھی یہاں پر جو لوگ تھے، یعنی جو برٹش تھے، وہ ادھر آیا کرتے تھے، وہ ادھر رہتے تھے، اور اگر انہوں نے واپس جانا ہوتا تو وہ اپنے کسی ملازم کو ساتھ لے جاتے۔ اس وقت یہ چونکہ ویزا وغیرہ آ چکا تھا، تو ویزا کا اتنا ایشو نہیں تھا، وہ تو آن ارائیول ہی مل جایا کرتا تھا، بلکہ بہت دیر تک تو یہ آن ارائیول ہی ویزا رہا ہے۔ پھر ایک دور وہ آیا جب یہ ویزاز کا شروع ہو گیا کہ جی ویزا لیں گے اور ان کی ہائی کمیشن پہ جائیں گے، وہاں سے پھر آپ کو ویزا ملے گا تو پھر آپ جا سکیں گے۔ جب یہ دور آیا تو یہاں پر جو برٹش لوگ تھے، وہ بھی ہیں جو انڈیا پاکستان کے رہنے والے تھے، مگر چونکہ وہ وہاں سیٹل ہو گئے، وہاں چلے گئے، وہ تھے ہماری طرح کے ہی لوگ، مگر چونکہ ان کے پاس نیشنلٹی وہاں کی تھی، وہ یہاں پر رہتے تھے، اور پھر یہاں سے وہ اگر وہاں کچھ دنوں کے لیے جاتے، یعنی ان کی نیشنلٹی جو تھی وہ برٹش تھی، مگر وہ یہاں پر رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہاں رہنا اور انہوں نے کبھی 10 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے جانا وہاں پر، تو وہ اپنے کسی ملازم کو ساتھ لے جاتے، وہاں پر آن ارائیول ان کو ویزا مل جاتا۔ اور پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر ہماری طرح کے ہی لوگ، یعنی جو اسی خطے کے رہنے والے تھے، جب ان کو ضرورت پڑی، یعنی جب ویزاز ہو چکے تھے، برٹش ہائی کمیشن جو ہیں وہ بن چکی تھیں، اس وقت پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب بھی یہاں سے کوئی ملازم ساتھ جاتا تو اس کو جو ان کا مالک ہے، ان کی بیسس پر ویزا مل جایا کرتا تھا اور وہاں چلے جاتے تھے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے، یعنی وہ بھی ایک ورک پرمٹ ہی ہے، جو یو کے کا ایک ورک پرمٹ ہے، مگر اس ورک پرمٹ پر وہاں سے ہمیں کسی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو یہاں پر کوئی بھی جو برٹش نیشنل ہے وہ یہاں رہتا ہے، یا برٹش نیشنل نہیں بھی ہے مگر وہ یو کے جا رہا ہے اور اس کے پاس وزٹر ویزا ہے، ایون دین وہ اپنا ملازم یہاں سے لے کے جا سکتا ہے، اور وہ وہاں جا کر وہی کام کرے گا جو وہ پاکستان میں کرتا رہا ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد جو ہے وہ ڈومیسٹک ورکر کی ہے۔ ڈومیسٹک ورکر یعنی ایک ایسا ملازم جو گھروں میں یا گھر میں کام کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو، مالک اگر چاہے تو اس کو لے کے جانا ہے، اور جب تک ہم وہاں رہیں 5، 7، 10 دن، تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے۔ اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس کون سی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یعنی ایک
ڈومیسٹک ورکر جو کسی بھی گھر میں کام کر رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ وہاں پر کم از کم 1 سال کا عرصہ اس نے ان کے ساتھ گزارا ہو، یعنی 1 سال وہ اپنے مالک کے ساتھ کام کرتا رہا ہو۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، مگر کم از کم جو عرصہ ہے وہ 1 سال کا ہے۔ 1 سال وہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہو، ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کے پاس کام کرتا ہے، یعنی ملازم جو ہے وہ واقعی اپنے مالک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ اگر اس کے پاس ہے تو مالک اپنا ملازم کو وہاں پر ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ یعنی ایویڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ملازمین کو بینکوں میں تنخواہ بھیجتے ہیں، اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتا۔ مگر اگر اس طرح ہو تو وہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ایک ایویڈنس بن جاتا ہے کہ اس کو سیلری جو ہے وہ اس طریقے سے مل رہی ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی ایسی پے سلپس جو ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے ملازم کو دیتے ہیں اور اگر نہیں دیتے تو وہ جب جانا ہے تو اس سے پہلے ہم دینا شروع کر دیں، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اتنی سیلری ہے، اتنا الاؤنسز ہیں، اور یہ سب چیزیں ملا کر اتنے پیسے بن جاتے ہیں جو ہم اپنے اس امپلائی کو ہم دیتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے گھر میں رہنے والا جو امپلائی ہے وہ بھی ایلیجبل ہے، اور جو آفس میں کام کرنے والا امپلائی ہے جو کہ ایک پرسنل کیئر گیور بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ایلیجبل ہے۔ یعنی اس میں جو ایلیجبل جو لوگ ہیں جو اس کے ملازم ہیں، ان میں شوفر ہے یعنی جو ڈرائیور ہے وہ آ سکتا ہے، پرسنل کیئر گیور جو ہے وہ آ سکتا ہے، اس میں جو گھر میں کام کرتی ہیں نینیز جو ہوتی ہیں بچوں کو سنبھالتی ہیں وہ بھی اس میں آ سکتی ہیں، کوئی باورچی ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ خاصی اچھی جو ہے وہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیں تو بالکل لے کے جایا جا سکتا ہے۔ پہلے اس میں یہ تھا کہ برٹش جو تھے وہ جو نیشنل ہیں مگر وہاں نہیں رہتے، اس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں سے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں، مگر جو اس کا پھر رول چینج ہوا تو پھر یہ ہوا کہ جو وزٹر ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ اگر لے کے جانا چاہیں اپنے ملازم کو تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں وہاں پر جا کر تو اس نے کیا کرنا ہے، جو یہاں سے ہم لے کے جائیں گے اپنے ملازم کو، ملازم وہی کام کرے گا جو کام وہ ادھر کرتا ہے، اور یہ ہمیں جب ویزا اپلیکیشن دینی ہے تو بتانا پڑے گا کہ اس بندے نے وہاں پر جا کے کیا کام کرنا ہے۔ کچھ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کچھ بائنڈنگز بھی ہوں گی کہ وہ جس کام میں اس کو ویزا ملے گا وہ وہی کام کرے گا اور اسی گھر میں ہی کرے گا۔ ہاں، اگر وہ یہ چاہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اپنا امپلائر وہاں جا کے چینج کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ مطلب وہ جس امپلائر کے ساتھ گیا ہے وہاں، وہ اگر چاہے کہ میں نے ان کے پاس یہ شاید مجھے کم پیسے دے رہے ہیں تو مجھے فلاں جو امپلائر ہے وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے تو میں ان کے پاس کام کر سکتا ہوں، تو وہ بھی وہاں پر جا کے کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بھی ان کے رولز میں اس کی پرمیشن موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ جو وہاں جو امپلائر ہے یعنی جو اس کا مالک ہے وہ اس کو ایبیوز نہیں کر سکتا، وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں یا جو وہ کام اس سے لے رہا ہے وہ اس میں جو جتنے گھنٹے لکھ کے دیے ہیں کہ اتنے گھنٹے وہ کام کرے گا، اس کو چھٹی بھی ملے گی، پیسے جس طریقے سے ملیں گے، اور وہ پیسے بھی اس کو یو کے کی جو منیمم جو تھریش ہولڈ ہے
یعنی ان کی جو وہاں پر آور جو سیلری بنتی ہے یو کے حساب سے وہ دینی پڑے گی اس ملازم کو جو وہاں ہمارے ساتھ جائے گا. اس کو وہاں پر چھٹی بھی دینی پڑے گی 1 آدھ دن, اور جتنے آورز وہ ہم نے بتایا کہ اتنے آورز نے کام کرنا ہے, اس سے زیادہ گھنٹے اگر کام کروائیں گے تو اس کو اس کے جو چارجز ہیں وہ الگ سے بھی پے کرنے پڑیں گے. یعنی اس طرح سے اس کی جو ایک ترتیب انہوں نے بنائی ہے کہ جس طرح ہمارا جو ملازم ہے وہاں جو یو کے کا جو رولز ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے جو یہ والا ملازم ہوگا یہ بھی وہاں جا کے انہی رولز کو فالو کرے گا, اور اس کو وہاں پر اتنے ہی رائٹس ہیں وہ ملیں گے جو وہاں پر عام طور پر ان کے رہنے والے جو ملازمین ہیں, گھروں میں کام کرتے ہیں یا جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں, جو ان کا منیمم تھریش ہولڈ ہے, یعنی جو تنخواہ وہاں پر ہے اس کو یہ 12.5 پاؤنڈ جو ہے پر آور اس کو دینی پڑے گی. اس طریقے سے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ اس کا آگے چلے گا. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ڈاکیومنٹیشن ہے جو ہم ساتھ اس کو دیں گے تو یہ ویزا جو ہے ملے گا. ڈاکیومنٹیشن کون سی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جو ڈومیسٹک ورکر کو دینے پڑتے ہیں جب اس نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے. ڈومیسٹک ورکر عام طور پر ہمارے ہاں اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے, تو اگر اس کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مالک کو ہی کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان میں ایک تو اس کی پے سلپس ہیں, اگر بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ ساتھ دے دی جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی پاسپورٹ تو ساتھ ہونا ضروری ہے, اس کی فیملی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دینا ضروری ہیں, کوئی اس کی اگر کوئی انشورنس کروائی ہوئی ہے ہیلتھ کے بارے میں تو وہ بھی ساتھ دی جا سکتی ہے. اور اس میں جو زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کے امپلائر کی ہیں, یعنی اس کے مالک کی ہیں. وہ ایک ایگریمنٹ کرے گا, اس ایگریمنٹ میں وہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی ہوں گی کہ اس نے کتنا کام کرنا ہے, کتنی سیلری ہے, یہ کہاں رہتا ہے اور وہاں جا کے کہاں رہے گا, جب یہ پاکستان میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہاں پر اس کی اکوموڈیشن ہے وہ کس طرح کی ہے. یہ ساری باتیں ایمبیسی جاننا چاہتی ہے کہ کہیں یہاں تو وہ اس کو ابیوز نہیں کر رہے, تو اس کو وہاں بھی جا کے وہی کام کریں گے. تو وہ کمروں کا پوچھتے ہیں, کتنے کمرے ہیں آپ کے گھر میں, کہاں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, یہ ساری باتیں, اور تنخواہ کتنی ہے, وہاں جا کے آپ اس کو کتنے پیسے پے کریں گے, اور وہ سارا کچھ. اور وہ جو وہاں کی اکوموڈیشن ہے اس کا بھی ایڈریس مانگتے ہیں. پھر یہ ایک باقاعدہ سے ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے, یہ ڈاکیومنٹ کے اوپر پھر سگنیچر ہوتے ہیں, یہ ایک ایگریمنٹ بن جاتا ہے, اور یہ پھر ہمیں ساتھ دینا پڑتا ہے جب ہم نے اس کا ویزا اپلائی کرنا ہے. اس کی ویزا فیس جو ہے وہ پہلے بہت تھوڑی تھی, اور یہ ابھی حال ہی میں انہوں نے اس کی ویزا فیس خاصی بڑھا دی ہے, تو وہ اب 635 پاؤنڈز اس کی فیس ہے. اگر ڈاکیومنٹیشن پراپر نہیں ہوتی تو یہ ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جس طرح کے ساری جو ویزا فیسیں ہیں وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں, یہ بھی فیس ڈیفینیٹلی نان ریفنڈیبل ہے. اس میں جو ڈومیسٹک ورکر کا جو اس کا ٹینیور ہے, جو دورانیہ ہے اس ویزے کا, کہ اس نے کتنا عرصہ وہاں پر قیام کرنا ہے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہاں سے ڈومیسٹک ورکر کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ وہاں پر گیا, اس نے اپنے ملازم اپنے مالک کو بھی چھوڑا, وہاں پر چلا گیا, کسی اور جگہ پر ملازمت کی, پھر وہاں سے چھوڑی کہیں اور چلا گیا,
کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، مگر اس کو وہ 180 ڈیز یعنی 6 ماہ سے زیادہ وہ وہاں پر قیام نہیں کر سکتا، اس کو وہ کنٹری چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اگر 181 ڈیز پہ بھی یہ اس کا جو سٹے ہے وہاں پر ہوتا ہے تو اس کو اللیگل کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی 180 دن یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو 179 دن وہاں سے نکلنا ہے، اس سے زیادہ دن وہاں پر۔ یہ ہے کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس نے بہت وائزلی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویزے کے اوپر کہ ویزا جو ہے وہ 180 دن کے لیے ہے، یعنی اگر کسی مہینے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اگر کچھ مہینوں میں 31 ڈیز بھی آ جاتے ہیں تو انہوں نے دنوں کو کاؤنٹ کیا ہے، انہوں نے مہینوں کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ اس وجہ سے اگر زیادہ دن ہو جائیں اور زیادہ مطلب وہ 6 ماہ کا اگر ہم وہ لکھ دیتے تو پھر شاید وہ 182 دن بھی ہو سکتے ہیں، 83 بھی ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو 180 ڈیز تک لمٹ کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وہاں پر نہیں رک سکتے۔ اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے ایک، اور یہ اگر ہم اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی جب اس کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں ڈومیسٹک ورکر کی، یہ 2012 سے پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ تھا کہ ڈومیسٹک ورکر وہاں پر اپنا سٹے ایکسٹینڈ بھی کروا سکتا تھا، اپنا جو امپلائر ہے وہ وہاں پر اس کو چینج کرنے کی بھی پرمیشن تھی، اور وہ اگر وہ چاہتا تو وہ وہاں پر سیٹل بھی ہو سکتا تھا، یعنی یہ اس وقت اس کو لبرٹی تھی۔ اور ابھی بھی جب اس کے رولز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 5 اپریل 2012 سے پہلے آئے ہیں ادھر تو یو ہیو اے چانس ٹو سیٹل ان دس کنٹری۔ وہ اس میں پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ جی آپ کی ہمیں آپ انگلش چاہیے، B1 لیول ایٹ لیسٹ آپ کو انگلش کا ہونا چاہیے، تو پھر آپ یہاں پر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر ابھی جو 2024 میں جو بھی ویزا اپلائی ہوگا ڈومیسٹک ورکر کا، وہ وہاں سیٹل نہیں ہو سکتا، اس کو واپس آنا ہی ہے، اور 180 ڈیز سے پہلے یعنی یہ ختم ہونے سے پہلے اس کو وہاں سے نکلنا ہے، وہ کنٹری چھوڑنا ہے، واپس آنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ورک پرمٹ ہے ایک حساب سے یہ بھی کسی کا وہاں پر ہمیں کوئی کاسٹ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ جو ہے وہ نہیں لینا، اور اس میں ہم نے کوئی IHS یعنی کہ کوئی جو سرچارج ہے امیگریشن کا، جو انشورنس ہے وہ بھی کوئی پے نہیں کرنی۔ یہ بھی ایک اچھا ورک پرمٹ ان لوگوں کے لیے جو یہاں کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے ملازم کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ کام کر کے دے سکتا ہے ان کو، اور پھر اس کو وہاں سے ان کے ساتھ ہی واپس آنا ہے۔ اب اس میں کنڈیشن ایک اور بھی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندے کو ڈومیسٹک ورکر کے لیے انہوں نے ویزا گرانٹ کر دیا تو وہ ویزا مل گیا ہوگا، جی بس اب میں جا رہا ہوں، میں UK جا رہا ہوں جی، اور مالک صاحب جو ہیں وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو جب بھی یہاں سے ٹریول کرنا ہے اس کو اپنے امپلائر کے ساتھ جانا ہے، یا اس کو اس کی فیملی کے ساتھ جانا ہے، یعنی اس کی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جن کا بھی وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوگا اپنے ایگریمنٹ میں یا اپلیکیشن فارم میں، تو ان میں سے اس کو کسی کے ساتھ جانا پڑے گا، اکیلا اس کا جو ٹریول ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں یعنی جو ڈومیسٹک ورکر ہے وہ وہاں پر وہی
لبرٹی انجوائے کرے گا جو وہاں کے جو لیبر جو گھروں میں کام کرتی ہے وہ انجوائے کرتی ہے. یعنی اس طرح سے کہ ایک تو اس کو سیلری ان کے حساب سے ملے گی اور دوسرا اس کو چھٹی بھی ملے گی اور تیسرا یہ کہ اس کی جو ساری جو ہیلتھ کی جو کوریج ہے وہ سارا کچھ وہ اس کا جو امپلائر ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ وہ انہی کی خدمت کر رہا ہے, انہی کے کام کے لیے وہ پاکستان سے ادھر گیا ہے یا انڈیا سے گیا ہے, جہاں سے بھی ان کنٹری سے, تو اس کو وہاں پر جو اگر اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ جو اس کا امپلائر ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی میں آئے گا کہ وہ چونکہ اس کے گھر کے اندر ہی ہے تو کوئی ایسا اس کو پرابلم نہ ہو کہ وہ کوئی اس کا مسئلہ بن جائے کل کو. اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ترتیب دینا ہے تاکہ یہ ویزا, چونکہ اس کی فیس بھی خاصی ہے, پاکستانی روپی میں جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے تو خاصی فیس بن جاتی ہے, تو یہ کہیں فیس ہماری ضائع نہ ہو جائے. تو اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمارا امپلائی ہے یعنی جو ڈومیسٹک ورکر ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کو پراپر فٹ ہونا چاہیے, چونکہ وہ ورکر ہے تو وہ اتنا وہ بیچارہ یا تو ایج اس کی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو, کیونکہ اگر اس کی ایج کا کوئی ایشو آئے گا تو وہ پھر وہاں جا کے جو امپلائر ہے یعنی جو مالک ہے اس کے لیے وہ خاصی ایک پرابلم بن سکتی ہے. اس کی ایج ٹھیک ہو. جو ریکوائرمنٹ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 19 سے ابو ہونا چاہیے, 19 سال سے بڑا ہو. 19 سال سے کیونکہ اگر نیچے ہوگا تو وہ پھر وہ اس کو وہ الاؤ نہیں کریں گے. 19 سال یا اس سے آگے اس کی جتنی بھی ایج ہو اس کو وہ الاؤ کر دیتے ہیں اگر وہ ویزا دیں تو. اس میں ایک تو اس کا جو ایک امپلائی ہونے کا جو ایک پروف ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے, یہ سارا کچھ. اس میں ایک تو اس کی پے سلپس جو ہیں وہ ہم نے بتائی کہ وہ اس میں آ جاتی ہیں, وہ اس کی اگر بینک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ آ جاتی ہے. اور اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے یعنی اس کا سارا ایکسپینڈیچر, اور خاص طور پہ جو اس کا جو مالک ہے جو اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, چونکہ اس نے برداشت کرنا ہے تو اس کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ نظر بھی آئے کہ یہ پیسے ان کے پاس ہیں, یہ اپنی فیملی کے ساتھ موو کر رہے ہیں, وہاں پر جا رہے ہیں 12-15 دنوں کے لیے, مہینہ کے لیے, 2 مہینہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, 6 ماہ کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو جتنا ہم اس کا جو ٹینیور ہے وہ بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی فنڈز بھی بڑھتے جائیں گے. یعنی اگر فنڈز ہمارے پاس کم ہیں مالک صاحب کے پاس تو پھر وہ اس کو ویزا میں مشکل آ جائے گی, کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ وہاں پر جا کے کس طرح سے رہیں گے. اگر ان کے 2 بچے ہیں, بیوی ہے, گھر انہوں نے بک کر لیا ہے, لیونگ کاسٹ بھی ان کی وہاں پر جا کے ہونی ہے, تو یہ کس طرح سے اپنا سارا یہ گزارا کریں گے. تو ان کے پاس فنڈز کا ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ جو فنڈز ہیں جو کہ جو اس کا امپلائر ہے اس کے اکاؤنٹ میں, یہ کہاں سے آئے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن بھی ساتھ اگر چلی جاتی ہے. یعنی اس کا بزنس ہے تو وہ بزنس
چلتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے. ڈاکیومنٹیشن اس طرح کی ہو کہ وہ بزنس چل رہا ہے, پیسہ اس میں آ رہا ہے, اس کا فلو نظر بھی آنا چاہیے. ان کی بزنس کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کی پرسنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں, وہ ساری ان کا آپس میں جو ایک ربط ہے, یعنی اس کو کوربوریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا اس میں ضروری ہے. پھر ہی وہ جو ویزا آفیسر ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. یعنی ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی ایج ہو گئی 19 ابو ہو گئی, بینک اسٹیٹمنٹ آ گئی. اگر اس کی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو ملازم ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہاں پر, یہ جو پیسے ٹرانسفر ہم کرتے ہیں, چونکہ وہ ملازم ہے تو ہم بزنس اکاؤنٹ سے بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہاں پرسنل سے تو ہو ہی سکتے ہیں, مگر اگر جو ان کا اپنا کاروبار کا اکاؤنٹ ہے اس سے بھی پیسے اگر ٹرانسفر ہو جائیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اور جب ویزا اپلیکیشن اس کی جاتی ہے تو پھر اس میں بزنس کی بینک سٹیٹمنٹ اور ان کی جو پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ دینا ضروری ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی یہ برٹش یعنی سٹیزن بھی ہو سکتے ہیں جو اوورسیز رہتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ اوورسیز ہے, ان کا کنٹری تو وہ ہے. اور وہ والے جو کہ اوورسیز مطلب وہ رہتے پاکستان میں ہی ہیں اور پاکستان میں ہی کام کرتے ہیں, مگر وہ جاتے ہیں وہاں پر کچھ عرصے کے لیے, ان کے پاس وزٹر ویزا ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پھر واپس آ جاتے ہیں, وہ بھی یہ جو سہولت ہے یہ لے سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ پاسپورٹ آ گیا, اس کا بینک اسٹیٹمنٹ آ گئی, پے سلپس آ گئیں, اور جو ان کا جو امپلائر ہے اس کی طرف سے وہ ایگریمنٹ آ گیا, ویزا اپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ دے دی, اور پھر یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ امبیسی میں جمع کرا دی جاتے ہیں. اور اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ انٹرویو نہیں کرتا, مگر انٹرویو ہو بھی سکتا ہے. انٹرویو اگر ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا یہ, کیونکہ وہ تو جس بھی زبان میں آپ کہیں گے وہ بات کر لیں گے, اردو میں, پنجابی میں, جو بھی زبان وہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے وہ سمجھتا ہے, جو گھریلو ملازم ہے وہ بول سکتا ہے. پنجابی تو اس کو آتی ہوگی کہ پنجاب میں ہے, سندھی ہے, یا وہ بلوچی ہے, یا پشتو بول سکتا ہے, تو ان کو ساری زبانیں آتی ہیں. تو وہ اگر انٹرویو کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ انٹرویو میں یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جس کو ہم انٹرویو کر رہے ہیں یہ وہی بندہ ہے جس کی ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے. اور وہ پھر اس سے باتیں کچھ پوچھ سکتے ہیں, گھر کے بارے میں, گھر کے افراد کے بارے میں, ان کے لیونگ سٹائل کے بارے میں, یہ باتیں پوچھ سکتے ہیں وہ. اور اگر وہ چاہیں تو وہ ویزا اپلیکیشن سینٹر بلوا کر اور ان کو وہاں پر ویڈیو کال پر بھی وہ انٹرویو کر سکتے ہیں. یہ امبیسی کی ثوابدید پر ہے, اور جس نے ویزا دینا ہے, ویزا آفیسر نے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس بندے کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو وہ انٹرویو بھی کر سکتا ہے. تو جینوائن ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمارا جو اپلیکنٹ ہے وہ جینوائن نہیں ہوگا اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. وہ چاہے جس طرح مرضی بولے, اپنی ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں بولے, اردو میں بولے, جس مرضی لینگویج میں بولے, مگر اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ کیا میں واقعی یہاں پر ہوں. اگر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نان جینوائن اپلیکیشن ہے تو پھر وہ اس کو بین بھی کر سکتے ہیں, 10 ایئر بین لگا دیتے ہیں, جو کہ پھر عام طور پر بہت پرابلم اس کے لیے بن سکتی ہے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.